کہ آج اپوزیشن نے بڑی دھواں دھار قسم کی تقاریر کی، دھواں دھار قسم کے انہوں نے سٹیٹمنٹس تھیں، کہیں ٹویٹس آئیں مریم صاحبہ کی تو کہیں بلاول صاحب کے سٹ ان اس وقت چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دھاندلی زدہ یہ الیکشن تھا جی، آپ لوگوں نے یہ الیکشن کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور ہم انڈر پروٹیسٹ ہیں۔ کیسے کامنٹ کریں؟ ڈاکٹر صاحب، ہارے ہوئے شخص اور ہارے ہوئے لوگوں کا یہ بیانیہ ہے۔ دیکھ لیجیے، آپ نے خود جو ابھی ایک سوال کیا اس کے اندر ہی جواب تھا کہ پورا ایک مہینہ میسو کیمپین ہوئی، تمام لوگوں نے لوگوں کو اپروچ کیا، اور میرے خیال میں ماضی میں کبھی جی بی یا کشمیر میں اگر آپ دیکھ لیں تو اتنی زبردست کیمپین نہیں ہوئی، اور کل 5 بجے تک بھی کوئی دھاندلی کی شکایت نہیں تھی، سب اچھا تھا، ہم جیت رہے ہیں۔ کل میرے خیال میں آپ دیکھ لیجیے کتنی ٹرانسمیشن ہوئی، الیکٹرانک میڈیا تمام پاکستان کے چینل وہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی رزلٹ آنے شروع ہوئے، پولنگ بوتھ کھلے، رزلٹ آئے، پھر وہی مجھے کیوں نکالا، دھاندلی، ووٹ کو عزت دو، یہ ہونا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف کو لوگوں نے جس امید اور توقع پہ ووٹ دیے ہیں، ماضی میں کبھی تحریک انصاف کی حکومت نہیں بنی۔ جی بی کی اور کشمیر کی ایک اپنی گرافکس ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں۔ 2010 میں جو الیکشن ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے 12 سیٹیں لی تھی۔ جب 2015 کا الیکشن آیا، پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی۔ اس وقت الیکشن کس نے چرایا تھا؟ مسلم لیگ نون نے، جو آج اکٹھے ہیں، ان کی 16 سیٹیں ہوں گی، پیپلز پارٹی 2 پہ پہنچ گئی۔ آج وہی مسلم لیگ نون جو پچھلے الیکشن میں 16 سیٹیں لے رہی ہے، آج وہ 2 پہ پہنچ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی 2 سے 4 پہ آ گئی ہے۔ یہ اصل میں صرف ایک ریٹورک ہے، ایک بیانیہ ہے۔ اب تو یہ ان کی مطلب بات وہ ٹرمپ نے بھی سن لی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کے اندر ڈار صاحب کبھی یہ ان پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھتے تھے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ بس صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے۔ آپ آج مریم صاحبہ کی ٹویٹ دیکھیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس سے ان پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا، یا ان کو پی ایم ایل این سے ہٹا کے پی ٹی آئی میں شامل کر دیا گیا۔ اس قسم کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ آپ لوگوں نے کی، اور آپ نے مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کا چوری کیا، اور انہوں نے یہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو آج کہا کہ آپ تیار ہو، یہ حکومت بہت تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ہے، ریت کی دیوار ہے اور ان قریب گرے گی، اور آخری دھکا اس میں گلگت بلتستان کے لوگ لگائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، خواہشات پہ، خوابوں پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے، آپ جب مرضی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ کون لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ہمیشہ یہی دونوں پارٹیاں تھیں جو ایک دوسرے کو کہتی رہیں کہ ہمارے الیکشن پہ ڈاکے مارتے ہیں، ایک دوسرے کرپٹ بددیانت۔ آج وہ دونوں مل کے ایک بیانیہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے پہلے کینڈیڈیٹ بھی ہم ان کو دیں، کینڈیڈیٹ بھی ہم ان کو دیں، جتوائیں بھی ہم ان کو، تو پھر تو سب امن اور آتشی ہے۔ اگر الیکشن جیت جائیں تو عوام کی فتح ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، بہت فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا۔ اگر ہار جائیں تو دھاندلی۔ اور ڈاکٹر صاحب، پرابلم یہ آ گیا ہے، پاکستان اس وقت اچھا ہے، فوج اس وقت اچھی ہے، عدلیہ اس وقت اچھی ہے، میڈیا اس وقت اچھی ہے، جمہوریت بھی اس وقت اچھی ہے جب آپ جیت رہے ہوں، جب آپ اقتدار میں ہوں، جب آپ کرسی آپ کے پاس ہو۔ جیسے ہی آپ گورنمنٹ سے پیچھے ہٹیں، ہار جائیں تو سب کچھ غلط۔ دیکھیں، اگر یہ الزامات وہ لگا رہے ہیں تو کوئی ثبوت ہوں گے۔ آپ آج کے بیانات دیکھیں بلاول صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے، جہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے آپ کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، تو میرا احتجاج جاری رہے گا۔ بیلٹ باکس کی چوری کی گئی، آپ کے حقوق پر سودے بازی نہیں کر سکتا۔ بیلٹ باکس کی چوری کا الزام لگا رہے ہیں آپ پہ، تو کوئی ثبوت تو ہوں گے، ایویڈنسز وہ کیا کریں گے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ یہی چیز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہم ہار جائیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ رہی ہے نا، یہ کام تھا دونوں پارٹیوں کا، تحریک انصاف تو حکومت میں نہیں آئی تھی، وہاں ریفارمز کرتے، بہترین الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے۔ آج بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے، وہاں پہ یہ کام نہیں کر رہے۔ چلیں، ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اب اس پہ آتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو دیر کاہے کی ہے؟ لے جائیں ہائی کورٹ کے اندر، لے جائیں سپریم کورٹ کے اندر، لے جائیں الیکشن کمیشن میں، سب کو چھوڑ دیں، میرے اور ڈار صاحب کے پاس لے آئیں، بٹھا لیں ان کے پیپلز پارٹی کے بندے کو، کہیں جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو یہ صرف جھوٹ کا سودا نہیں اب چلے گا، اب وہ دور نہیں رہا۔ اب تو میرا خیال میں لوگ بہت ہی عقل مند، اور خاص طور پہ دیکھیں جی بی میں اگر آپ کمپیئر کریں تو جی بی کی تاریخ میں اتنا کبھی ٹرن آؤٹ نہیں ہوا، خواتین اتنی تعداد میں کبھی باہر نہیں نکلی جو جی بی میں ٹرن آؤٹ ہے۔ اور اس کے باوجود کہ لاسٹ نائٹ برف باری ہوئی، بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ کس طرح لوگ باہر نکلیں گے۔ یہ اب صرف اور صرف میں اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ مولا جٹ اور نوریات کی بڑکیں ہیں، 2018 کے الیکشن بھی یہی ہوا، اور میں ان کو صرف مشورہ دوں گا ایک، اس کو چھوڑ دیں، اب کشمیر کی طرف جائیں۔ اب کشمیر میں بھی الیکشن ہارنے والے ہیں، وہاں بھی آپ نے کہنا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ چورا لیے، دھاندلی ہو گئی، اس لیے ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم پڑا ہے، جائیں جا کے وہاں پہ تیاری کریں۔ اور دوسری مجھے بات بتائیے ڈار صاحب، میں آپ سے چونکہ ان کا تو کوئی دوست یہاں بیٹھا نہیں ہے، ماضی میں ان کا دوست بنا دیا، نہیں، ماضی میں جب بھی کبھی الیکشن ہوئے ہیں
اگر پیپلز پارٹی وہاں جیتی ہے تو کیا اس وقت دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ جب نون لیگ جیتی تھی اس وقت دھاندلی نہیں ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں آج عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے سائنٹیفک طریقے استعمال کر کے ہمیں ہرایا. آج کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی سر، یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، کہتے ہیں سائنٹیفک طریقے. سائنٹیفک طریقہ وہ بھی قوم کو بتائیں نا، قوم کے سامنے رکھیں، باتیں نہیں، عملی طور پر ثابت کریں کہ وہ کون سے سائنسدان ہیں ہمارے پاس اور آپ کے پاس کون سے سائنسدان تھے کہ دھاندلی سامنے لے آئیں. اور دھاندلی، اچھا سائنسدان ضرورت کیا ہے؟ تمام مواد اٹھائیں، تمام چیزیں اٹھائیں. اور دھاندلی کون کہہ رہا ہے؟ جن کی ٹوٹل 2 سیٹیں ہیں. ابھی میں ایک پروگرام میں ہو کر آیا ہوں، وہاں پر جے یو اے کے نمائندے بیٹھے تھے، کہنے لگے ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہو گئی ہے. میں نے ان سے پوچھا بھائی جان یہ بتائیں گے آپ کے الیکشن میں کینڈیڈیٹس کتنے تھے؟ کہنے لگے وہ ایک تھا. 24 سیٹوں کے اگینسٹ ایک کینڈیڈیٹ ہے، تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ اب لوگ، اچھا اب لوگ نا پنجابی جگہ میں ہادثہ نکلنا، اب یقین مانی لوگوں کا ہادثہ نکل جاتا ہے اس بات پہ. اچھا ایک اب چیز ہے سر جس کی طرف سے لوگوں کی جو ہے نا وہ چیخیں بھی نکل جاتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ہے مہنگائی. اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے قبل ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور میں آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا جو پی ڈی ایم پہ ابھی اپوزیشن کی جانب سے ایک پورا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. آپ اوور آل مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ پی ڈی ایم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو فیکٹ ہے، ظاہر ان پارٹیوں کی اپنی فالوئنگ ہے، ان کی بہت ساری سیٹس ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، مولانا صاحب کے پاس بہت اسٹریٹ پاور ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں میں جلسے بھی بہت اچھے ان کے ہوئے ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن کیا جلسے جلوسوں سے حکومتیں چلی جاتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام کے تمام این آر او چاہتے ہیں. بھائی اگر آپ نے کرپشن لوٹ مار کیا اور ادارے آج سرگرم ہیں اور 99.9% کیسز آپ کے دونوں کے ادوار کے بنائے ہوئے ہیں، چیئرمین نیب آج آپ کو برا لگتا ہے چونکہ انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوسوں سے، لانگ مارچ سے، دھرنوں سے حکومت چلی جائے گی، تو یہ ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا. ڈاکٹر صاحب 126 دن کا دھرنا دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی میں ساری زندگی میں نے گزاری ہے. عمران خان نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سب سے بڑے جلسے کیے ہیں. جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، وہ اس کا طریقہ کار موجود ہے. آ جائیں، طریقے عدم اعتماد لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مرکز میں لے آئیں، جیسے سینٹ میں لے کر آئے تھے، اپنے بندوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. پبلک میں جاتے ہیں، وہاں سے الیکشن ہارتے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں، اپنے بندے ان پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ پی ڈی ایم اگر یہ سمجھتی ہے کہ جلسے جلوس کرنے سے عمران خان ان کو این آر او دے دے گا، انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میری جان بھی چلی جائے، حکومت تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، میں بالکل آپ کو این آر او نہیں دوں گا. تو یہ جلسے کریں، جلوس کریں، چیخیں ماریں، دھاندلا کریں، نو این آر او. اچھا ویسے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے، یہ حکومت کا ایک بیانیہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے جو ہمیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں این آر او چاہیے. آپ یہ بتائیں جو مہنگائی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال میرا خیال آپ سن کے اور اس کا شاید جواب دے دے کے تنگ آ چکے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ عوامی بندے ہیں، عوام اس سے بہت زیادہ پریشان ہے. آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ کوئی تاریخ دے رہے ہیں؟ اٹس اے ریئل ایشو، اٹس اے ریئل چیلنج فار دی گورنمنٹ. ہمیں یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے اس سے کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ جب یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، غربت کی کرتے ہیں، مہنگائی کی کرتے ہیں، تو ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. ان کی وجہ سے تو قوم غریب ہوئی ہے اور مہنگائی بھی ہوئی ہے. ہمیں چیلنج ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے 3-4 چیزیں بھی ان دنوں میں کی ہیں. پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کیا ہے کہ جو قیمتیں گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دال ہے، چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، ان کے ریٹس جو مقرر کر رہے ہیں وہ ہوں. دوسرا ہم نے سستے بازار لگانے شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے، ابھی میں ہارون آباد میرا حلقہ ہے بہاول نگر، اب یقین مانیے میں خود گیا ہوں وہاں پہ، میں خود جا کے سستے بازاروں میں چیک کر کے آیا ہوں، وہاں پہ ریٹس وہی ہیں جو گورنمنٹ کے ریٹس ہیں. لیکن ایک مجھے بتائیے بات آپ ڈاکٹر صاحب جی، یہاں پہ 70 سال یا عمرانہ دوار رہی ہے، دونوں کی حکومتیں رہی نا، کیا یہ مہنگائی راتوں رات ہو گئی ہے؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد یہ ریٹس یہاں پہ چلے گئے؟ ہاں پہلے سے کچھ ریٹ اوپر ضرور گئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم حکومت ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. صاحب پرائم منسٹر صاحب کو اقتدار میں آتے وقت کیا نہیں پتا تھا کہ ان کا مقابلہ کس جنس سے ہونے جا رہا ہے؟ مہنگائی جس کا نام ہے. ہم بالکل پتا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر کیا کرتے کہ گورنمنٹ میں نہ آتے؟ اگر انہی کو مارا ماری کے لیے حکومت یہ رکھتے نہیں مافیاز کے حوالے، آج مافیاز کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے. اس چیلنج کو ہم نے آج کی میں آپ کو تھوڑی سی ریٹ لسٹ بتاتا ہوں. برائلر 320 روپے کلو، انڈے 190 روپے درجن، مچھلی، سبزیاں
اور پھل بھی مہنگے. یہ آج کی لیڈ سٹوری ہے ایک لیڈنگ نیوز پیپر کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے بالکل ڈینائی نہیں کیا, میں کوئی وہ اگر مگر اف بٹ میں نے کچھ نہیں لگایا, نہ لیکن لگایا. میں تو خود کہتا ہوں ہمارے لیے چیلنج ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے جو ابھی پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی ہیں ان کو یہ چیلنج دیا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ اگر جس میجسٹریٹ کے علاقے میں مقرر کردہ ریٹ کے اوپر, ایسے جیسے آپ نے پھل کے ریٹ بتائے, گوشت کے ریٹ بتائے, ہوتا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی ہمارے اندر بھی, میں عوام سے بھی گزارش کروں گا جو کیپٹل ٹی وی دیکھ رہے ہیں, خدارہ منافع خوری, ذخیرہ اندوزی, اس سے آپ اپنے عوام کو لوٹتے ہیں, حکومت کو تو نقصان پہنچتا ہے, ہماری ریٹ کو چیلنج ہوتی ہے اور ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ کو مقدمے درج کرنے پڑیں, دکانیں سیل کرنی پڑیں, انشور کریں کہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ فالو ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, وہ ٹائیگر فورس کدھر گئی ہے؟ آپ نے تو کمیٹی کا ذکر کیا نا, پرائس کنٹرول کی بان کی, تو ٹائیگر فورس جس سے مہنگائی کنٹرول کرنی تھی اس کا کیا رول ہے؟ ٹائیگر فورس یہ وہی فورس ہے جب کووڈ میں پرائم منسٹر نے ڈیوٹی لگائی تھی, وہ ایک ان کا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے, ان کا رول ایز کوئی گورنمنٹ پہ عہدے پہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ میری تحصیل 5 لاکھ کی ہے, وہاں پہ ایک میجسٹریٹ ہے یا 2 میجسٹریٹس ہیں, ہر جگہ پہ تو نہیں پہنچ سکتے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ دکانوں پہ جائیں, چیک کریں, جس دکان پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹ زیادہ ہے ہم فوری طور پہ میجسٹریٹ کو, پولیس کو, تاکہ وہ وہاں پر کر کارروائی کریں, اور وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے مہنگائی کو کنٹرول. ٹھیک ہے, میں اس پہ آتا ہوں.